صادق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا فرمان۔ میں قرآن کی ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر تمام لوگ اس پر عمل کریں تو یہ ان کے تمام مسائل کے حل کے لیے کافی ہے۔ مسلمان، ایک مومن جس کے دل میں رسول اللہ پر ایمان اور آپ کی محبت ہے، اسے تو اس فرمان کے بعد کسی اور عمل یا وظیفے کی طرف رجوع ہی نہیں کرنا چاہیے۔ فرمان رسالت کے مطابق یہ ایک وظیفہ ہی اس کی زندگی کے ہر مسئلے کے حل کے لیے کافی ہے۔ یہ آیت غربت و محرومی کو ختم کرتی ہے، کثرت رزق اور افزائش مال و دولت، دل جمعی، دنیاوی فوائد و منافع کے لیے صدیوں سے کثیر علماء و فضلاء کا بار بار کا آزمودہ عمل ہے۔ اس سے رزق میں اور زندگی میں برکت آتی ہے، مصیبتوں اور آفتوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ یہ عمل ہمت مضبوط کر کے خوف کا خاتمہ کرتا ہے، اداسی اور ذہنی بیماریوں کا خاتمہ کرتا ہے، خوشی اور امن میں اضافہ کرتا ہے، معدے اور ہڈیوں کے درد کا علاج ہے۔ عوف بن مالک، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے، دشمنان اسلام نے ان کے بیٹے کو پکڑ لیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اس واقعہ اور اپنی غربت اور تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا، تقوی اختیار کرو اور صبر کرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ عوف بن مالک نے ایسا ہی کیا۔ وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ان کا بیٹا دروازے سے داخل ہوا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ دشمن کی ایک لمحے کی غفلت کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے بھاگ نکلا اور دشمن کا ایک اونٹ بھی ساتھ لے آیا۔ اسی موقع پر سورہ طلاق کی یہ آیات نازل ہوئیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ آیت قرآن کی سب سے زیادہ امید بخش اور حوصلہ دینے والی آیات میں سے ایک ہے۔ یہ آیات اس حد تک فائدہ مند ہیں کہ اگر کوئی ان کا وظیفہ یا عمل نہ کر سکے تو وہ سرخ یا زرد عقیق پر کندہ کروا کے پہن لے، یا خواتین اس نگینے کا لاکٹ بنوا کر پہن لیں تو بھی ان کو مطلوبہ فوائد حاصل ہوں گے۔ اور جو لوگ عمل کر سکتے ہیں ان کے لیے ان آیات کے اعمال، وظائف اور ختوم کے کئی طریقے ہیں، لیکن میں ایک ایسا طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو سب سے زیادہ مؤثر ہے اور کرنے میں بھی آسان ہے۔ جب بھی کسی بھی مسئلے کے لیے عمل کرنا چاہیں تو چاند کی پہلی جمعرات کا انتخاب کریں، اور بہتر تو یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کریں۔ پہلے دن غسل و وضو کر کے 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں اور پھر 100 مرتبہ درود پڑھیں، اور اس کے بعد صاف نیت اور اس اعتقاد و یقین کے ساتھ کہ رب العزت مجھے مال کثیر عطا فرمائے گا یا میری فلاں حاجت پوری فرمائے گا، سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 کا آخری حصہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے لے کر آیت نمبر 3 پوری 159 بار 159 ٹائمز پڑھیں۔ غسل صرف پہلے دن کرنا ہے اور باقی عمل 39 دن 39 ڈیز جاری رکھیں، اور 40ویں دن یہ آیت 179 مرتبہ پڑھنی ہے 179 ٹائمز۔ اللہ کی قدرت سے دوران عمل ہی آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا، لیکن عمل کو درمیان میں نہیں چھوڑنا، اس کے 40 دن پورے کرنے ہیں ورنہ رجت کا خوف ہوتا ہے۔ دوران عمل مکمل تنہائی ہونی چاہیے اور دل میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، اور نہ ہی دوران عمل پیچھے مڑ کر دیکھنا ہے۔ اگر یہ عمل یا باشرائط کیا جائے تو یہ مجربات میں سے ہے۔ اگر کوئی ایسا اتفاق ہو جائے کہ ایک چلے میں کام نہ ہو تو مایوس نہیں ہونا، کوئی خرابی رہ گئی ہوگی۔ اس عمل کو از سر نو شروع کریں، انشاءاللہ اس دفعہ بلا شک و شبہ مراد حاصل ہوگی، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے ہی نہیں جو خطا کرے یا کمزور ہو۔